وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیر کی مجلس ہے. گزشتہ پیر مجلس کا آغاز ہوا تھا. لاک ڈاؤن کے بعد ایک طویل عرصے تک مجلس کا سلسلہ موقوف رہا. اس کے بعد الحمدللہ یہ ہماری دوسری مجلس ہے جو آج عشاء کے بعد منعقد ہوئی ہے. ہر پیر کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہ مجلس منعقد ہوگی. قرآن مجید کی جو آیت اس وقت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش اور محنت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ہم ان کی رہبری فرماتے ہیں. ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے مجاہدے کو مطلق ذکر فرمایا. ظاہری دشمن بھی باطنی دشمن بھی، دونوں بھی شامل ہیں. ظاہری دشمن جیسے کفار و مشرکین سے قتال ہے، خصوص حالات میں جب جہاد فرض ہوتا ہے ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک باطنی دشمن ہے جس کو نفس امارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ نفس انسان کا ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب تک انسان کی روح باقی ہے اس کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس انسان کو برائیوں کی حکم دیتا ہے. لیکن انسان جب اس نفس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، تو پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات عالی سے تعلق آدمی کا نصیب ہوتا ہے. آدمی کا جو نفس ہے جو مرے دم تک لگا ہوا رہتا ہے، یہ نفس مرتا نہیں. جب تک انسان کی حیات باقی ہے اس کا نفس بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لوگ بولتے ہیں بھائی نفس کو مارنا، نفس مرتا نہیں، نفس دبتا ہے. جب آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو مخالفت کرنے کے نتیجے میں انسان کا نفس دبتا رہتا ہے، اور ہمیشہ آدمی کیا ہے، نفس کو دبانے کی کوشش کرتا رہے. غالباً کسی بزرگ کے کچھ اشعار ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. عمر بھر اس سے لڑنا ہے، نفس سے مقابلہ کرتے رہنا. نفس ظاہر ہے انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، انسان طاعات کی طرف آئے. آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، ہر چیز عروج پہ ہے.
شہوانیت عروج پہ، بے حیائی عروج پہ، شراب نوشی عروج پہ، سودی کاروبار عروج پہ، رشوت کا بازار عروج پہ، ہر چیز عروج پہ ہے۔ لیکن انسان اس چیز کے بہکاوے میں جب آ جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے لگتا ہے تو انسان بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب نفس کی مخالفت کرے گا اور اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ رشوت حرام ہے، سود کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح شراب نوشی کو اللہ نے ام الخبائث فرمایا ہے، گناہوں کی جڑ فرمایا ہے۔ جب آدمی ان گناہوں سے بچتا ہے، اس سے دور رہتا ہے تو انسان کا نفس دبتا رہتا ہے اور اللہ کی ذات عالی سے آدمی کا تعلق مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اس واسطے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اچھوں کی صحبت ایک عطر کی شیشی کی طرح ہے۔ جب آدمی عطر فروش کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس کچھ دیر بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے وہ عطر سے کیا ہے مستفید ہوتا رہتا ہے، اس کی خوشبو سے۔ جب آدمی اس کو خریدتا ہے اور اپنے گھر میں لاتا ہے تو اس کی خوشبو سے بھی مستفید ہوتا رہتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت عطر کی طرح ہے اور برے لوگوں کی صحبت لوہار کی طرح ہے۔ جب آدمی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو ہوتا کیا ہے، قریب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کپڑے جل جاتے ہیں۔ اگر کپڑے نہیں بھی جلیں تو اس کی صحبت کی نتیجے میں کپڑوں کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی کتنے دن سچوں کے ساتھ رہنا، اچھوں کے ساتھ رہنا؟ اتنا ہم اللہ والوں کے ساتھ رہنا کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جانا، ہمارا لباس بھی بدل جانا، ہمارا ظاہری حلیہ بھی بدل جانا، ہمارے چلنے کا انداز بھی بدل جانا، ہمارے بات کرنے کا انداز بھی بدل جانا، لب و لہجہ بھی بدل جانا، ہم بھی ان کے جیسے ہو جانا۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آدمی اچھوں کی صحبت میں رہے گا تو اچھا بنے گا اور بروں کی صحبت میں رہے گا تو انسان برا بنے گا۔ تو یہ جہاں بھی یہ مجلسیں قائم ہوں تو ان مجالس کو ہم غنیمت جانیں، خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ پیر کا دن ہے، عشاء کے بعد ہم کو یہاں آنا ہے نماز پڑھ کے، تو ظاہر ہے آتے وقت اپنے اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں، دوست احباب میں اس کی ترغیب دلائیں اور لوگوں کو متوجہ کریں۔ ظاہر ہے ایسی مجالس میں بیٹھیں گے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ذکر اللہ سے دل آدمی کا نرم ہوتا ہے۔ جب آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی ذکر اللہ سے دور رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ صاحب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے نکلے تو کچھ دور چلنے کے بعد تھک گئے، ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے لیٹے تو درخت کے اوپر دو چڑیاں ہیں آپس میں بات کر رہی ہیں کہ یہ جو شخص بایزید بسطامی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں اور وہ شخص ان کی بولی کو جانتا تھا، چڑیوں کی بولی کو جانتا تھا۔ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں حضرت سے ملاقات کے لیے نکلا اور تھوڑی دیر آرام کی نیت سے درخت کے نیچے آیا لیٹنے کے لیے تو یہ چڑیاں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بایزید بسطامی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب سوچنے لگا ارادہ تو کیا ہوں، چلو جا کے دیکھ تو لیتے ہیں۔ اس نیت سے پہنچا تو حضرت باحیات ہیں،
لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، بڑا پریشان ہوا۔ چڑیوں نے تو اس طرح کہا، لیکن ہم آ کے یہاں دیکھتے ہیں تو حضرت ماشاءاللہ باحیات ہیں اور کافی لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ بہرحال مجلس برخاست ہو گئی تو وہ آدمی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضرت میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ملاقات کے لیے نکلا تو ایک جھاڑ کے نیچے کچھ دیر آرام کی نیت سے لیٹا تو دو چڑیاں آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ شخص جو بایزید بسطامی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں آ کے یہاں دیکھا تو آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں، تندرست ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ تو اتنا سننا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے ذرا بتا تو صحیح، وہ کون سے دن کا واقعہ ہے، کون سے وقت کا واقعہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت یہ فلاں دن کا اور فلاں وقت کا واقعہ ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کے بندے چڑیوں نے صحیح کہا، درست کہا، کچھ دیر کے لیے اس وقت میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا، اور اللہ کی یاد سے دل کا غافل ہونا دل کا مردہ ہو جانا ہے۔ میرے بھائی، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کبھی ذکر کی توفیق بھی ہم کو ملتی ہے، کبھی اللہ اللہ بھی ہم کرتے ہیں۔ ایسی مجالس میں آئیں گے، نیک لوگوں کی صحبت ہم کو ملے گی تو ذکر کی لذت اور حلاوت اور چاشنی آدمی کو نصیب ہوگی اور آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا۔ تو بہرحال باتیں بہت سی ہیں، حضرت یہاں تشریف فرمائیں، ان سے استفادہ کرنا ہے۔ اس موقع پر کچھ باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔